بزرگان محترم، پیر کی مجلس میں جس تعلق سے اس سے پہلے کی مجالس میں بھی آپ کے سامنے جو باتیں رکھی گئی تھی وہی مضمون بیان کرنا ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اس کا ذکر پہلے منظوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ملی ہے زندگی تو جینا پڑتا ہے، ملی ہے زندگی تو جینا پڑتا ہے، ہر غم کو سینے میں سینا پڑتا ہے۔ ملی ہے زندگی تو جینا پڑتا ہے، ہر غم کو سینے میں سینا پڑتا ہے۔ پیاس تو بہرحال لگنی ہی ہے، پیاس تو بہرحال لگنی ہے، پانی تو پینا پڑتا ہے۔ بنا پانی کے تو کوئی جی نہیں سکتا، بنا پانی کے تو کوئی جی نہیں سکتا، وہ پانی نہ پلائے تو کوئی پی نہیں سکتا۔ بنا پانی کے تو کوئی جی نہیں سکتا، وہ پانی نہ پلائے تو کوئی پی نہیں سکتا۔ وہی بھیجتا آسمان سے پانی ہے، وہی بھیجتا آسمان سے پانی ہے، بڑی دلچسپ اس کی کہانی ہے۔ ہاں پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے بھیجتا ہے آسمان سے پانی کو، بڑی دلچسپ ہے اس کی کہانی۔ وہی بھیجتا آسمان سے پانی ہے، بڑی دلچسپ اس کی کہانی ہے۔ پیو جب بھی پانی، یہ ہے اصل بات آپ کو بتانی جو ہمارا مضمون چل رہا ہے۔ پیو جب بھی پانی تو اس کا نام لو، پیو جب بھی پانی تو اس کا نام لو، وہ بڑا کریم ہے دامن اس کا تھام لو، وہ بڑا کریم ہے دامن اس کا تھام لو۔ اس کے استعمال میں کرنی نہیں منمانی ہے، یعنی پانی کے، اس کے استعمال میں کرنی نہیں منمانی ہے۔ سلام ہے یہ عظیم نعمت، کرنی قدردانی ہے۔ تو پانی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کی حیات کا دار و مدار یہ پانی پر ہے، ہر چیز کا۔ بغیر پانی کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، نہ چرند نہ پرند، نہ انسان نہ حیوان، کوئی بھی نہیں۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اب یہ نعمت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے بھی محروم نہ فرمائے۔ تو جو چیز آسانی سے ملتی ہے، سستی ملتی ہے، کثیر مقدار میں ملتی ہے، تو پھر جیسی اس کی قدردانی ہونی چاہیے ویسی قدر نہیں ہوتی۔ دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر تم نہر پر بیٹھے ہو کہ جہاں پر جاری پانی ہے، کیسا ہے؟ جاری پانی ہے، تم نہر پر بیٹھے ہو۔ اب دیکھیے نہر میں کیا ہوگا، میں اور آپ کبھی اگر ایسا موقع ملے اور وضو کرنا ہم شروع کریں گے تو جاوید بھائی جو پانی میں اور آپ استعمال کریں گے
جسم کو لگ کر اور ٹچ کر واپس کہاں جائے گا؟ نہر میں ہی جائے گا، ہے نا، پانی ہی میں جائے گا، واپس اسی میں جائے گا، وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضور نے جو مثال دی، حضور کے ارشاد پہ غور کرے کہ مثال بھی کیسی عجیب دی اور عظیم دی کہ وہ پانی گر کر واپس اسی میں جانا ہے اس کو، نہر کے اندر۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ مسئلہ زندگی میں کبھی آپ کو کام دے گا انشاءاللہ۔ جو پانی میں اور آپ چاہے وضو کرے یا غسل کرے اور اس میں استعمال کرتے ہیں، تو استعمال شدہ پانی کا اشرف بھائی نام ہے مائع مستعمل۔ کیا نام ہے؟ مائع مستعمل۔ ماء کہتے ہیں پانی کو عربی زبان میں، اور مستعمل یعنی استعمال شدہ، کہ جو ہم نے استعمال کیا، جس پانی کو ہم نے یوز کیا، تو اس پانی کو کہا جاتا ہے مستعمل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی جو میرے اور آپ کے جسم کو لگ چکا ہے وضو کے اندر یا غسل کے اندر، تو اس کا نام ہے مائع مستعمل۔ اور مائع مستعمل کا سعد اللہ صاحب حکم یہ ہے کہ وہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، میں نے کیا کہا ہے؟ امتیاز بھائی کچھ تو آپ امتیاز پیدا کرے۔ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا، ہاں، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ پاک نہ ہوتا تو ہمارے لیے تو غسل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ آدمی اوپر سے پانی جو ہے وہ ڈالے گا تو سر کو لگا، چہرے کو لگا، تو وہ جب واپس بہے گا تو فاروق بھائی کہاں لگے گا؟ باڈی کو لگے گا نا، وہ تو باڈی کو لگے گا۔ اگر وہ پاک نہ ہوتا تو پاک کیسے ہوتے؟ اس لیے وہ پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اب کسی ناپاک چیز کو کوئی آدمی یوں کرے کہ بخیل ہو، کنجوس ہو، مکھی چوس ہو، کہ اس نے سوچا کہ یار جو پانی میں استعمال کرتا ہوں وضو اور غسل میں، تو ایک برتن وہاں پر چودھری صاحب رکھ دیا اور برتن میں پانی گر رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کو کیا کروں، واپس جو ہے وہ استعمال کروں۔ جیسے جب سے ٹیسکو والے نے، موریسن اور آزدا والے نے بیگ فری آف چارج دینا بند کر دیا ہے، تو اب سب اس کو قدر ہوتی ہے اس کی۔ جزاک اللہ امتیاز بھائی، کہ قدر جو ہے اب ہوتی ہے اس کی۔ اور مجھے آزدا والے کی بیگ انہوں نے وہ جو دیتے ہیں وہ بڑی پسند آئی۔ اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے جاوید بھائی؟ ری یوز می۔ انہوں نے تو لکھا ہوا ہے، لکھا ہے تو اچھا ہوا کہ اگر ہم بخیلی کریں تو کوئی پوچھے تو کہہ سکتے کہ بھائی اس پہ لکھا ہے فاروق بھائی، کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس پہ لکھا ہے کہ واپس جو ہے وہ مجھے یوز کرو۔ یوز می لکھا ہوتا ہے، یوز می، اس پہ لکھا ہوتا ہے یوز می، کہ بھائی مجھے جو ہے وہ یوز کرو۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ سنا، حضرت کی جب تشریف آوری ہوتی تھی اور کمرے میں تشریف فرما ہوتے، کچھ حضرات آتے آفس سے ذمہ دار اور حضرت سے پوچھتے کہ حضرت کیا پروگرام رکھنا ہے، کیسے پروگرام کرے، کتنے پروگرام کرے؟ تو یہ میں نے خود سنا 1 سے زائد مرتبہ۔ حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بھئی ہم تو یہاں آئے ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں جتنا یوز کر سکتے ہو یوز کرو، کہ یوز می، جتنا آپ ہمیں فاروق بھائی یوز کر سکتے ہیں کیا کرو، وہ یوز کرو۔ اب فاروق نام کے کئی آدمی ہیں تو یہ مت سمجھو کہ ایک ہی کو کہہ رہا ہوں، اب الگ الگ نام لینا پڑتا ہے، اب سرنیم بھی نہیں بول سکتے، دونوں علی بھائی،
فرق ہے. چلے بہرحال بعد میں بتانا. وہ تو کیا ہے کہ پانی جو بدن کو لگ چکا ہاشم بھائی، اب اس سے آپ پاک نہیں کر سکتے کسی چیز کو، لیکن ہمارے بدن کو لگے گا تو وہ پاک ہوگا. اب جو لوگ بیکل سے نہاتے ہیں، بالکل ڈیڑھ بھاشا میں اسماعیل بھائی کیا کہیں گے، بیکل ہیں ہمارا، تو اس سے جو ہے وہ نہاتے ہیں، تو یاد رکھو بعض مرتبہ وہ استعمال شدہ پانی واپس کس میں گرتا ہے؟ بالٹی میں گرتا ہے. اس کی مقدار کم ہونی چاہیے جو گرا ہوا پانی ہے، اور جو موجود ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ غالب آ گیا. آپ سمجھ گئے؟ اچھا آپ بھی آج؟ ہاں، تو یہ ہمارے حسن بھائی بھی آج. تو بہرحال یہ پانی کا حکم ہے کہ استعمال شدہ پانی اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، وہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. لیکن جب کثیر مقدار میں ہو، زیادہ مقدار میں، اب استعمال شدہ پانی اس میں مل جائے گا، اب یہ پاک ہو جائے گا. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ استعمال شدہ پانی زیادہ ہو اور جو استعمال نہیں کیا وہ کم ہو، تو مسئلہ آپ سمجھ گئے. اسی طرح استعمال شدہ پانی کم ہے اور جو پانی موجود ہے وہ زیادہ ہے، تو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو ہاں عارف بھائی، تو ویسی جو ہے وہ بات ہے. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ اب یہ پاک ہو جائے گا. جیسے ہمارے حضرت سناتے تھے اسماعیل چچا، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب نے سن لیا، وہ میرے جیسا بدھو ہوگا، کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. یہ ایک کہاوت ہے یوسف بھائی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. وہ بدھو تھا، وہ بات صحیح سمجھا نہیں، تو اس نے کوئن لیا، 2 پاؤنڈ سمجھ لیں یہاں کے اعتبار سے. اب وہ گیا ایک شاپ کے اندر اور وہ ٹیل کھلا ہوا تھا، تو اس نے سوچا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اس نے یوں ڈالا اندر میں بالکل. نظیر بھائی آپ نے نلہ ہوتا نے لکھوٹی رمتا نے لکھوٹو رمتا تو در میں کیم بیٹھو جاتا، تو تیوی જ રીતના اب کیا کیا اس نے یوں ڈالا تو بالکل نشانہ برابر تھا، سیدھا جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہنچا. لیکن اب وہ جو ٹیل پہ کھڑا تھا مالک، تو اس کا کام ہو چکا تھا، تو جیسے ہی پیسہ گرا اس نے بھی مال غنیمت سمجھا اور فوراً جاوید بھائی اس کو بند کر دیا. اب وہ بدھو وہاں کھڑا ہے اور کہنے لگا کہ بھائی عجیب بات ہے، تم نے یہ کیا کیا چودھری صاحب، کہ مجھے تو بتایا گیا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو میرا پیسہ تو چلا گیا، وہ پیسے کو لے کر نہیں آیا. تو مالک کہنے لگا تو نے صحیح سنا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، میری طرف زیادہ تھا، تیری طرف کم تھا، زیادہ والے نے کم والے کو کھینچ لیا. حالانکہ مطلب یہ ہے اس کا کہ بھائی اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو لگاؤ اسے، بزنس کرو اس سے، کاروبار جو ہے وہ کرو. مال جمع کرنے کی چیز نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے پاس سونا ہے، وہ استعمال کرتی ہے اور ہر سال زکوٰۃ نکالو، ہر سال جو ہے وہ زکوٰۃ نکالو. یہ تو نکلتی ہی رہتی ہے، فائدہ کچھ نہیں، بظاہر گھاٹا ہی گھاٹا ہے کہ ہر سال وہ پیسے نکالنے پڑتے ہیں، زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. تو سنو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ سونا چاندی یہ اصل ہے ہی کاروبار کے لیے، زندگی کا نظام، اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے. اس لیے اس کو جمع کر کے، کنز کر کے، خزانہ بنا کر اس کو نہیں رکھنا ہے. آیا تمہارے پاس، اسے لگاؤ کاروبار میں، اس سے بزنس کرو، اس سے کاروبار کرو، اسے رہنے نہ دو. یہ جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، اور جمع کرو گے تو ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور لگاؤ گے مال، یہ آگے بڑھتا جائے گا. لیکن اب یہاں پر ایک سوال آپ کو پیدا ہونا چاہیے، اور وہ سوال صحیح بھی ہے، جائز بھی ہے، کہ مولوی صاحب ہر آدمی کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت سونا چاندی ہے، کیش ہے. یہ جو کیش منی ہے یہ بھی سونا ہی ہے. اب لگاؤ تو کوئی بڑا بزنس مین ہے، ہم سے بڑا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آج کل تو کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے، ہے نا.
ہاں کسی پہ چودھری صاحب بھروسہ نہیں کر سکتے، اور حقیقت ہے یہ. اگر آپ کو غلط لگے تو ایڈوانس میں معافی مانگتا ہوں، لیکن بات صحیح ہے. لوگ ادھر دیکھو، اس کا اور اس کا میس یوز کرتے ہیں. جتنا دھوکہ عام لباس میں دوسرا ہوگا وہ نہیں دے گا جو لوگ ایسے لباس اور ایسے حلیے والے دیتے ہیں. کیوں؟ یہ ایک جال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، یہ جال ہے. سب ایسا نہیں، جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، وہ ہے ایسے اللہ کے بندے. لیکن کچھ لوگوں کی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ بڑی ٹوپی اونچی کہ دور سے نظر آئے، اور لباس داڑھی سب. کیوں؟ تاکہ مچھلی اس میں پھنسے. وہ اس جال میں پھنساتے ہیں، اور لوگ اسے بدنام نہیں کرتے، اس سے دین بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے. لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اور بعض تو دین کے کام میں بظاہر لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ چیز جو ہے وہ کرتے ہیں. خیر بہرحال تو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ اس وجہ سے لوگ نہیں دیتے. زکوٰۃ نکالتے رہیں گے لیکن دیں گے نہیں. وہ پتہ ہے کہ یہ رقم بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، وہ ڈوب جائے گی. اور میں ایسے 2 آدمی کو جانتا ہوں، انڈیا کی بات ہے، بیچاروں نے بڑی محنت سے مال کمایا، جگہ خریدی، اس پہ اپارٹمنٹ بنائے اور اس کو بیچا، خوب پیسہ جو ہے جمع ہوا اور جگہ لگایا. اور یہ کہا گیا ہم آپ کو سونے کی اینٹ لا کر دیں گے. کروڑوں روپئے سونے کی اینٹ کے نام پہ ہضم. اور ہضم کرنے والے جو ابھی میں نے بتایا نا ویسے ہی لوگ. یہ اس کو ٹوپی پہناتا ہے، یہ اس کو ٹوپی پہناتا ہے، یہ اس کو ٹوپی پہناتا ہے. بہرحال تو یہ پانی تو پاک ہو گیا. اس کے باوجود حضور نے کیا مسئلہ بتایا کہ بھائی نہر پر بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو تو فضول خرچی نہ کرو پانی میں. فضول خرچی خالی پیسے میں نہیں ہوتی، فضول خرچی پانی میں بھی ہے. اسلام ہر چیز میں فضول خرچی کو منع کرتا ہے، ہر چیز میں. یہ جو بولتے ہیں میں اور آپ، اس میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے. ہاں تو فرمایا کہ ہر چیز حد میں رہ کر اور اعتدال کے ساتھ اس کا کیا کرو، استعمال کرو. یہ ساری تمہید میں نے کیوں قائم کی؟ آپ کو ایک اہم بات بتانا ہے. اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، پھر آپ کو. وضو خانے میں ہمارے یہاں وضو کرتے ہیں، او ہو ایسا لگتا ہے کہ ریڈلی مارکیٹ میں آ گئے. اتنا شور ہوتا ہے اور نل کھلا ہوا ہے. چلے آپ کو بات چیت کرنی ہے، ناجائز نہیں ہے، بہتر ہے نہ کرے، بہتر ہے. تعلیم الاسلام میں دیکھ لو، کیوں نہ کرے. وضو میں جس کی توجہ جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اتنا ہی خشوع خضوع اس کی سنن میں ہوگا. اس کی سنن میں اور خشوع خضوع پیدا ہوگا جو وضو میں ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے فرائض میں وہ خشوع خضوع پیدا ہوگا. یہ وہاں سے چلے گا سلسلہ. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، جن کو ہم حضرت جی اول کہتے ہیں، چودھری صاحب. نماز سے پہلے حضرت کا عام معمول تھا کہ سنت ہے تو سنت وغیرہ سے فارغ ہو جاتے، کچھ وقت باقی رکھتے تھے. اور ادھر دیکھو، یوں آنکھیں بند کر کے یوگا نہیں کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے اشفاق بھائی؟ مراقبہ کرتے تھے. کسی نے حضرت سے پوچھا ہے کہ حضرت کیوں آپ یہ عمل کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نماز میں اللہ نے فرمایا 18واں پارہ آیت نمبر 2 سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نماز میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ خشوع خضوع. صرف نماز پڑھنے پہ کامیابی نہیں سنائی گئی حسن بھائی، کامیابی کس پہ سنائی گئی ہے؟ جو خشوع خضوع پیدا کرتے ہو. اور خشوع خضوع کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پہلے سے وہ انتظام کرنا پڑے گا.
تو وضو کے وقت سے جتنا ہو سکے بات نہ کرے، کوشش کرے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، بڑا باتوڑی ہے، تو آپ پاتوڑی کھاؤ لیکن باتوڑی کے بازو میں مت بیٹھو، ذرا دور جا کر بیٹھو کہ یہ اب بھی جو ہے یہاں ہوگا تو یہ بات کرائے گا۔ تو ذرا احتیاط کرو، اس میں ہماری نماز کا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ بھائی بلا ضرورت وضو میں بات نہ کی جائے۔ اور پھر دوسری کام کیا ہوتا ہے، بات کرنی بھی ہے تو نل آپ بند کر دو۔ بات کرنا ہے تو کیا کرو، نل کو آپ بند کر دو۔ اگر میرے اور آپ کے گھر میں فکس بل نہیں ہے پانی کا، بلکہ کیا ہے میٹر، ہاں جتنا یوز کیا اتنا، تو پھر دیکھو آدمی ایسا کرے گا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ بھائی بل جو ہے وہ زیادہ آئے گا۔ تو یہاں پر بھی فضول خرچی ہے۔ میں نے جن سے حفظ کیا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ جامعہ ڈھابیل میں، حضرت مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ہمارا حافظ یوسف صاحب جانتے ہیں، ان کے پوتے ہوتے تھے۔ یہ میں نے ان کو ہمیشہ وضو کرتے ہوئے ڈھابیل جامعہ میں دیکھا۔ وہ بیٹھتے تھے، نل سعد اللہ صاحب انہوں نے کھولا اور یوں ہاتھ ایک دھویا، اب ان کو ملنا ہے ہاتھ کو، فوراً نل بند کر دیں گے، پھر دوسرا ہاتھ دھویا، فوراً اس کو بند اور اس کو ملیں گے، پھر جو خلال کرنا، یعنی جیسے ہی پانی لیا فوراً کیا کریں گے، وہ نل کو بند کر دیں گے۔ ہر عضو کو جب وہ دھوتے تھے فوراً وہ نل کو بند کر دیتے تھے تاکہ فضول خرچی نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ تو بھائی یہ بھی جو ہے یاد رکھو کہ فضول خرچی نہ ہو۔ اسی طرح میں اور آپ جب پانی پیے تو گلاس میں اتنا ہی پانی نکالو جتنا ہم پی سکتے ہیں، اس کو نالی کے اندر ڈال دینا، اس کو بہا دینا، یہ ضائع کر دینا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور ایک فیشن بن چکا ہے اب، وہ یاد رکھو۔ پانی میں تو لوگ شاید یہ کم کرتے ہو، لیکن اب اس کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، ماڈرن اس کو سمجھا جاتا ہے امتیاز بھائی، کہ جو کافی پیے اور چائے پیے، کوئی ڈرنک پیے تو جان بوجھ کر اخیر میں کیا کریں گے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا، یعنی آپ نے سچ ہی کہا، اس کا مطلب کہ ایسا ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ بھی فضول خرچی ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا اس کا۔ ایک اصول یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے، آپ کو زندگی میں بہت کام دے گا۔ جو نعمت کثیر مقدار میں ہے اس سے میں اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی قلیل مقدار کو آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ ہمارے اکابر تو کتنا خیال رکھتے تھے۔ آج کل تو وہ واٹر میلن جو ہیں اسی کا چل رہا ہے دور ہے، ترکیہ کے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں تھے حضرت، اور یہ تربوز آیا کٹ کر، تو حضرت نے دیکھا کہ وہ کاٹ رہا ہے بندہ، رکھ دیا۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو تربوز کاٹنا بھی نہیں آتا، اور واقعتاً یہ ایک فن ہے، واقعتاً یہ کاٹنا بھی کیا ہے، ایک فن ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس کے اگر عادی نہ ہو ہاشم بھائی اور لے کر بیٹھ جائیں گے مینگو کاٹنے یہاں، تو گھر والی ہوں کیا کہے گی کہ تمہیں روا دیو ایم کے یہ کام تمہاروں نہیں بنے، تمہیں کاٹتا نہیں آوڑے۔ کیوں؟ وہ کچھ چیز اندر باقی رہ جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ نے کہا تمہیں کاٹنا نہیں آتا، دیکھیے یہ کثیر مقدار ہے، اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ قلیل مقدار کا احترام واجب ہے، اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ نے پہلے وہ جو کٹ کر تربوز رکھے تھے وہ نہیں کھایا، فرمایا کہ لاؤ وہ چھلکا، اور چھلکے کو حضرت شیخ نے یوز کیا ہے کہ ابھی تو اس کے اوپر کیا ہے، مادہ موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہے، بہت ضائع ہوتا ہے، شادی بیاہ میں بھی بہت ضائع ہوتا ہے کھانا ہمارے یہاں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اللہ دینے پہ قادر ہے وہ چھیننے پہ بھی قادر ہے۔ دیکھو آپ برما میں کیا حالات آئے، یوگانڈا کے اندر جو ہیں وہ کیا حالات آئے، کینیا کے اندر کیا حالات آئے، یہ سب ہم نے سن رکھا ہے، کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب
حالات پلٹی مار سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں گجرات چھوڑ کے شولاپور گیا، مہاراشٹر، وہاں پر شولاپور کے اندر تراویح حضرت فرماتے ہیں میں نے 20 رکعت پڑھائی، تو وہاں پر افطاری کے بعد کھانے میں سعد اللہ صاحب فرمایا کہ روٹی، پیاز اور مرچ ہوتی تھی، یہی ان کا کھانا اس دور میں۔ ہاں کہ وہ غریب بستی تھی، لوگ یہی کھاتے تھے، رمضان میں بھی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ گجرات والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور وہ ضائع ہوتی ہے۔ اور اس دور میں تو مسجد میں کھلایا جاتا تھا تو لوگ کھچڑے پہ لڑتے تھے اور حلیم پہ لڑتے تھے، تو ہمارے حضرت نے جو ہے یوسف بھائی فرمایا کہ کھانے میں رمضان المبارک میں افطار میں حلیم ہوتا ہے، لیکن جو کھانے والے پینے والے ہوتے ہیں کم بخت وہی حلیم اور بردبار نہیں ہوتے، سمجھے؟ چلے بہرحال ہمارا وقت ہو گیا ہے، تو جلدی وہ پانی کی سنت پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پانی ہم سب پیتے ہیں، سمجھ آیا؟ لیکن جس طرح پینا چاہیے اس کے جو آداب ہے شاید آپ سنیں تو ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سے آداب ہم سے مس ہو رہے ہو، تو جلدی جلدی 2-4 ہو جائے وہ سنو کہ کیسے جو ہے یہ پینا ہے۔ میں ترتیب سے نہیں چلتا، ذرا گزشتہ جو بات بتائی اس کو چھوڑ کے دوسری بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو ٹائم ہے 8:30 وہاں تک ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے پانی کو چوس چوس کر پیتے تھے۔ کیسے پیتے تھے؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے استاد تھے، ابھی مرحوم ہو گئے، گزشتہ سال جو میں انڈیا گیا اگست کے اندر، تو اسی وقت ان کا انتقال ہوا۔ دارالعلوم اشرفیہ میں وہ میرے تجوید کے استاد تھے، قاری یونس پانولی، قاری یونس لمباڑا پانولی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ تو بڑی نفیس طبیعت کے مالک تھے، بہت نفیس طبیعت تھی۔ تو ہم نے تو اس وقت حدیث پڑھی بھی نہیں تھی، کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ میں ان کو سوچتا تھا کہ اللہ کا بندہ پہلا ایسا ملا ہے مجھے کہ وہ عجیب طرح سے پانی پیتے ہیں، چونکہ یہ چیز دیکھی نہیں تھی تو مجھے تعجب ہوتا تھا دیکھ کے۔ پھر بعد میں کتاب پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے کہا کہ اوہو، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضور اس طرح پانی پیتے تھے۔ ادھر دیکھو، مفتی سعید صاحب بھی، فاروق بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرح حضرت بھی پیتے تھے، اس طریقے سے وہ چوستے تھے، منہ میں اس کو جو ہے وہ گھماتے تھے، اس طرح چوس چوس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پانی پیتے تھے۔ یہ جانور کے پانی پینے میں اور انسان کے پانی پینے میں یہ فرق ہے۔ تو وہ بھی اتنا گلاس ان کو ختم ہونے میں کافی دیر لگتی۔ ٹھیک ہے جلدی ہو، چوس چوس کر نہیں پی سکتے کوئی بات نہیں، لیکن دل میں یہ لالچ اور ہرس تو رکھو کہ میرے آقا جس طرح پانی پیتے تھے زندگی میں، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، زیادہ نہیں تو بھائی کبھی کبھار تو اس طرح پانی پیو، پیئیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ چوس چوس کر جو ہے وہ پانی پینا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوس چوس کر پانی پیتے تھے۔ دوسری بات، پانی کے لیے کیا کرنا ہے، اور پھر آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ لطیفے کا لطیفہ بھی ہے اور بات واقعتاً صحیح بھی ہے۔ دوسری سنت ہے، آداب ہے، پانی پیو تو دیکھ کر پیو۔ گلاس میں چاہے آپ نے وہ پانی کولر سے بھرا ہے، نل سے بھرا ہے، یا فریج میں سے بوتل نکالی اور آپ نے گلاس میں ڈالا تو فوراً مت پی جاؤ۔ پینے سے پہلے کیا کرو؟ اس کو دیکھو۔ چلے ایک لطیفہ، یعنی ہنسنے کی بات بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، پالنپور کے، چھوٹا قد تھا، سما ان کے گھر شاید آتے تھے، دیکھا ہے نا آپ نے؟ ہاں، مفتی کفایت اللہ صاحب چھاپی والے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے تھے۔ جامع مسجد میں ان کا بیان ہوا تھا، ایک جھگڑا تھا مسجد کی زمین کا، تو ادھر کے ہی لوگ تھے پالنپور کی طرف کے، وہ پٹے پہ دی تھی، تو خیر وہ معاملہ تھا تو اس کے لیے ان کو بلایا تھا۔ حضرت کا بیان ہوا جامع مسجد میں۔ بیان کے بعد وہ مسجد کے صحن میں بیٹھے اور پانی حضرت نے مانگا، پانی حضرت کو دیا، حضرت پانی پی رہے تھے۔ تو
بھائی میاں بھائی تھے، حافظ یوسف جانتے ہیں مرحوم ہمارے یہاں، تو وہ بزرگوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. تو بھائی میاں بھائی نے سوچا کہ یہ مجھے اپنا جھوٹا دیں گے نہیں، تو اب ان سے میں تبرک پینے کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے کہ یہ گلاس واپس میرے پاس آئے، کچھ پانی بچا ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت یہ ذرا گلاس مجھے دے دے، اس میں کچھ گرا ہوا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ کچھ تھا نہیں ہے. تو کہا کہ لائیے، اور یہ کہہ کر لے لیا، اور کچھ انہوں نے پیا، ابھی پانی باقی تھا. تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے آپ نے تو ایک سنت پہ عمل نہیں کیا، چلو آپ کو بتاتا ہوں، لاؤ گلاس لاؤ. وہ سنت گلاس لیا اپنے ہاتھ میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ بھائی میاں بھائی، پانی کو پینے سے پہلے دیکھ کر پینا سنت ہے، اور وہ بچا ہوا پانی پی گئے. کہ تم نے ہمارے پاس بڑے سلیقے سے اور طریقے سے لے لیا. تو انہوں نے بھی کیا کیا، بڑے طریقے سے اور سلیقے سے طریقے سے دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کا جھوٹا جو ہے وہ پیا. تو ایک یہ کام کرو کہ جب بھی پانی پیو تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ پیا کرو. بہرحال اللہ تبارک و تعالی قابل عمل باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک. جزاک اللہ خیر.